والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. قال اللہ عز وجل فی مقام آخر قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا. درود و سلام بآوازِ بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرا حسین نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. اور آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے، جن کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے، جن کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے. اور جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم پروردہ آغوش ولایت فخر السادات رونق خانوادہ سادات والا مرتبت حضور فخر المشائخ زیب سجادہ آستانہ عالیہ فیض رساں حسینیہ بنگالی شریف حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب حمدانی
ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم فخر و سعادات مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتکم القدسیہ، فخر و سعادات رونق خانوادہ سادات حمدانیہ حضرت قبلہ پیر انوار حسین شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتکم القدسیہ، جملہ علماء آل سنت ثنا خانان مصطفیٰ، بالخصوص فخر و سعادات قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی، حضرت محترم بھائی نقیب آل سنت جناب تسلیم احمد صابری صاحب، اور پہلے صرف نقیب تھے، جب سے ڈوب کر سیدہ زہرا پاک کے قصیدے شروع کیے ہیں تو اب یہ کئی ان مولویوں سے ہمیں اوپر لگتے ہیں کہ جو حق بولتے ہوئے جن کے گلے میں دانہ اٹک جاتا ہے۔ جملہ ثنا خانان مصطفیٰ، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جملہ اراکین انجمن بزم سگانے آل بیت اطہار، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقیناً محفل مبارکہ کی روحانی کیفیات یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ جن کی محفل ہے ان کی توجہ بھی ہے، جن کے نام کی محفل ہے ان کی اس بزم کی طرف توجہ بھی ہے۔ ہم چونکہ گفتگو جس وقت میں بالخصوص کرتا ہوں تو ہمارے دو طرح کے انداز ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جہاں کسی منکر کمپنی کو منوانا ہو یا ان کے حوالے سے گفتگو کرنی، دوسرا یہ کہ اپنے ہم ذوق لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے کچھ کلمات عرض کر دیں۔ میں اس وقت کسی کو منوانے شنوانے کے چکر میں نہیں ہوں، میں صرف تھوڑا سا جتنا یہ آل محبت کا کراؤڈ بیٹھا ہے، اور میرے کان میں عمر بھائی کہہ رہے تھے اسی کٹر پنجتنی ہیں، عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ اسی کٹر پنجتنی ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ جتنے آپ کٹر پنجتنی ہیں اس سے شاید زیادہ میں کٹر پنجتنی ہوں، لیکن یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا نعرہ ہے۔ بھائی حیران ہو یار، اس کا بولے ہو، مزہ ہی خراب کر دیا۔ بھائی کٹر کا مطلب کیا ہے کہ سارے تو ود کے آل بیت کا ذکر کرنا یہی ہے نا، یا کچھ اور بھی ہے؟ تو کیا صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے اتنی مینوں اپنی آل چنگی نہیں لگنی جنی رسول اللہ دی آل چنگی۔ بھائی بتاؤ اس سے زیادہ کٹر زبان کیا ہوتا ہے کہ اپنی سگی اولاد سے مصطفیٰ کے رشتوں کو اہمیت دے دی جائے؟ اور کیا یہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں صحاح کی روایات موجود نہیں ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے فرمایا میرے گھر تشریف لائیے، آپ ان کی دعوت پر گئے، آگے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، بیٹے کھڑے ہیں حضرت عمر کے، اور بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے دربان سے۔ دربان عرض کرتا ہے بے شک آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اندر گورنر بیٹھے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے سرکاری طور پر، آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس، امام علی مقام نے پوچھا نہیں، وہیں جب ان کی گفتگو سنی تو آپ پہلے ہی واپس ہو گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو میں اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ اگلی نماز کے وقت حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے پوچھا حسین آپ آئے نہیں؟ فرمایا میں آیا تھا، تو اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ کا بیٹا پہلے ہی واپس ہو رہا تھا تو میں کیسے آ سکتا تھا؟ حضرت عمر اپنی جگہ سے تڑپ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا حسین وہ میرا بیٹا ہے، تم رسول اللہ کے بیٹے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ کی قسم ہے میرے نزدیک میرے سگے بیٹے
اور یہ بیٹا عام نہیں ہے، جناب والا بدری صحابی ہے۔ یہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہیں عمر لے کے آ جاتے ہیں، کہیں عمل لے کے آ جاتے ہیں، اور میرا یہ جملہ حضور قبلہ اتنا مشہور ہوا ہے انٹرنیشنلی کہ مزہ آ گیا۔ میں سن رہا تھا اس دن انگلینڈ کے خطیب اس کو بیان کر رہا، میں نے کہا واہ مولا، چلو فیض پہ چل رہے ہیں جی۔ تو وہ جملہ کیا ہے، آپ کو بھی مزہ آنے والا ہے، میری بات کو غور سے سنیں۔ یہ محمد عربی کے گھر کی بات ہے، اور یہاں عقل کے ترازو نہیں قائم ہو سکتے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ اچھا میرے خیال میں اٹھ کے چلے ہی جاؤں، اللہ دیو بندے ہو بولو یار، یہ بیٹا سیدھے ہو کر بیٹھو، یہ جو سامنے والے ہیں ہاں توجہ میری طرف رہے، عقل کے ترازو نہیں یہاں پر سیدھے کیے جا سکتے۔ میں ذرا آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میرا مشہور جملہ ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ذرا پھر مزہ آ جائے گا۔ بتائیے کہ کیا یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ 5-7 سال کا، اس بچے کو ہم نماز کا امام بنائیں گے؟ بولو یار نہیں۔ ادھر علماء بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجئے کیا جی اتنے سے بچے سے اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ جو سیاسی لوگ بیٹھے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بچے کو کونسلر بناؤ گے؟ نہیں۔ اچھا چلو یار کوئی اور چھوٹا، اچھا چلو یہاں جو سرکاری لوگ بیٹھے ہو، کیا آپ اتنے سے بچے کو جو 8 سال کا ہے یا 10-12 سال کا بھی ہے، کیا آپ اسے سرکاری نوکری پہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے؟ نہیں نا، بولو نہیں نا۔ نہ امامت، نہ کونسلرشپ، نہ ناظم شپ، نہ کوئی سرکاری نوکری۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو حسن و حسین کی شان کو عقل کے ترازو پہ تولنے والے ملے ہیں نا، ان سے صرف اتنا کہو کہ کبھی رسول اللہ کے دربار میں عرض کیے کہ آقا ہم تو چھوٹے بچوں کو مصلی نہیں دیتے، چھوٹے بچوں کو کونسلر نہیں بناتے، چھوٹے بچوں کو ناظم نہیں بناتے۔ آپ نے 6 سال اور 5 سال کی عمر کے حسن حسین کو جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہاں جب آپ کو حدیث دے گی جو امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھی ہے، حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا تھا نحن آل بیت محمد لا یقاس بنا احد، اور ہم آل نبی ہیں، ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حق بے شک بے شک۔ بلکہ حضرت علی مجھے متشابہ لگ گیا، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ کی آواز ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام احمد بن حنبل سے عرض کرتے ہیں، میں نے مولا علی کا حوالہ دیا، وہ ایک اور حدیث سے متشابہ لگ گیا، معذرت میں جملے پورا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل امام ہیں، یہ 4 اماموں میں سے ایک، بھائی بولیے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فضائل صحابہ شروع کیے، صحابہ کی شانیں شروع کی، تو بیٹا عرض کرتا ہے بابا آپ نے علی پاک کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے صحابہ کرام کی تو بہت ساری شانیں بیان کی ہیں، آپ علی کا ذکر آپ نے کیا نہیں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ہم آل بیت النبی، وہ نبی کی آل ہے، لا یقاس بہم احد، ان پر کسی کو قیاس، بولیے 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 بولیے، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس لیے ہم اس کا جواب 2 لفظوں میں دیتے ہیں، کیا؟ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین
اور فاطمہ ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے. میرے نبی کا گھرانہ یہ وراء الورا ہے، یہ کسی عقل کے ترازو پہ تل نہیں سکتا. ان کی شانیں کسی وہم و گمان میں آ نہیں سکتی. یہ وراء الورا ہے. ابھی کہا جا رہا تھا کہ اردو دانی میں ہمارے بھائی تسلیم صابری کا بڑا نام ہے، تو ذرا سنیے یہ وراء الورا کیا ہوتا ہے. وراء الورا وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ ثانی ہو نہ ہم مثل ہو. اس لیے پھر کہہ دیجئے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے. آل نبی کا قصیدہ سننے کے لیے آنے والوں، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ آل کے مسئلے پہ کٹر تھے. بولو اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. ویسے صحابہ کرام میں درجہ فضیلت میں حضرت ابوبکر کا درجہ ہے. اب عقل یہ کہتی ہے کہ اگر باپ بڑا ہے تو درجے میں اس کی اولاد بھی بڑی ہونی چاہیے. یار دھیان ادھر رکھیں آپ. اگر باپ بڑا ہے تو پھر درجے میں اس کی اولاد بھی بڑی ہونی چاہیے. یعنی یوں ترتیب ہونی چاہیے کہ سب صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر صدیق ہیں، تو صحابہ کی اولادوں میں پھر سب سے بڑی اولاد بھی ابو بکر صدیق کی ہونی چاہیے. اور یہ بات بدبخت یہ کہتے بھی ہیں بد نصیب کہ جی جب وہ خود اتنے بڑے ہیں. یا ایک سرگودے کا بڈھا ہے جسے لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پکا ناسبی ملا. حضور اس نے ایک قوم کو، جناب ایک دن میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تو 4 ہیں، 3 بڑی ہیں، چوتھی چھوٹی ہے، تو چوتھی کے لیے تو اتنے نعرے اور 3 کا ذکر نہیں کرتے. چل تو تنقید ہی کر رہا ہے، تو اپنی تقریر بتا جس میں تو نے تینوں کے گھنٹہ بھر مناقب اور فضائل بیان کیے ہوں. بیٹا ہم نے تو ہر ایک رسول کی بیٹی کے عظمت اور شانیں بیان کی ہیں. یعنی صرف تنقید کہ جی 3 کی شان نہیں بیان کرتے. اور پھر آگے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی بہن بڑی ہوتی ہے، نکی بہن چھوٹی ہوتی ہے، لہذا سب سے بڑی ہے، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، سیدہ زہرا سب سے چھوٹی. کاش یہ ملا حضور کے زمانے میں ہوتے نا، اور انہوں نے بھی اپنا مشورہ دینا تھا کہ حضور آپ نے تھوڑا 3 کو کراس کر کے چوتھی کے لیے کیوں کہا ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. یہ کیا بدبختی ہے کہ عقل کے ترازو پہ تم ان وہمی چیزوں کو تول رہے ہو. قیاس کے انداز میں تم ان وہمی چیزوں کی ناپتولی کر رہے ہو. وہ یہ دربار محمدی ہے، یہ دربار مصطفی ہے. اور دربار مصطفی میں جو تم یہاں عقل کے جناب ڈھکوسلے چھوڑ رہے ہو، یہ دربار محمدی میں یہ نہیں چلتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر میں تھوڑے کو سوال پوچھنا دسو سارے. پیو بڑا ہوتا ہے کہ پتر؟ ادھر ہی آواز آ رہی. باپ بڑا ہوتا ہے کہ بیٹا؟ ماں بڑی ہوتی ہے کہ بیٹا؟ ماں بڑی ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق کی والدہ کون؟ صحابیہ. والد کون؟ صحابی. تو میں پوچھوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا ابا جان افضل ہیں؟ نعرہ لگتا ہے کہ پوری امت میں سب صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق، یعنی ابے اور نبی سردار ابو بکر صدیق.
امی جان سے بھی افضل ابو بکر صدیق. اور اگر بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے درجات میں تو نکی بہن بڑیاں تو افضل نہیں ہو سکتی. اور یہ ساری چیزیں وابی ہیں، ان میں ہماری عقل کا کوئی ترازو کھڑا نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص جس وقت نص آ جائے، نص کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور نص کیا ہے؟ شاہ صاحب عجیب ظلم ہو رہا ہے. میں ابھی اس دن ایک اور ایک کراچی کے دو مولویوں کی بحث میری طرف بھیجی، وہاں کا ہمارا ایک اینکر دوست ہے، اس نے خود یہ بحث کروائی تو اس نے میری طرف وہ لنک بھیجا، ہمارے بھائی اویس ربانی صاحب نے. تو اس نے وہ لنک بھیجا، اس میں جناب دو مولوی بحث کر رہے ہیں، دونوں اپنے نام کے ساتھ انہوں نے مفتی لگایا ہوا ہے. اور وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ بھئی حضرت وہ ایک حدیث اس مولوی صاحب کو یاد ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے سوائے خدیجہ کے اور آسیہ کے اور مریم کے. تو کہتے ہیں جی کہ ان تین کے علاوہ فاطمہ زہرا افضل ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ تو منسوخ روایت ہے. اس کی ناسخ وہ صحیح حدیث ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء المومنین، فاطمہ کل کائنات کی ایمان والی عورتوں کی سردارنی ہے. بلکہ اسی لیے تو پھر آواز آتی ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. ابھی آپ نے نہیں پڑھنا، مجھے مجمع سے آواز آنی چاہیے. کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا. تو حسین نو زینب کی ماں فاطمہ، تو حسین نو زینب کی ماں فاطمہ. او تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا خود محمد رسول زمان فاطمہ، خود محمد رسول فاطمہ. پڑھ لو یا سارے مل کے میرے سامنے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو یار. کہے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو حسین نو زینب کی ماں فاطمہ. واللہ باللہ تاللہ نبی کے صحابہ بھی اس راز اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ محمد کا گھرانہ وراء ورا ہے، نبی کا گھرانہ بے مثلو بے مثال. ملا علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، امام طبری، امام قرطبی، عبدالرؤف مناوی، امام ماوردی، دیگر بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اس بات پر اجماع اہل سنت ہے کہ کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی فاطمہ زہرا، نبی کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی ماما اور میرے مولا علی کی زوجہ محترمہ ہے. اچھا جی، بات کیا چل رہی تھی؟ بولو. کہ صحابی کی اولاد بھی، پھر اگر صحابی افضل ہے تو صحابی کی اولاد بھی افضل ہو، لیکن اہل سنت کہتے ہیں نہیں، صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہیں پر اولاد علی کی افضل ہے. بس میں پھر انہوں نے پڑھ سکتا ہوں، میں انہیں کی کر سکتا ہے. ہمارا بڑا عجیب مزاج بن گیا ہے. ہم داد دینے پہ آئیں تو فاسق اور فاجر سیاستدانوں کے لیے نوٹ بھی لگاتے ہیں، ووٹ بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے ماریں بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی مارتے ہیں.
حالانکہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کی حمایت کا کخ فائدہ کوئی نہیں. اور کئی تو میں نے دیکھے صرف اپنے سیاسی لیڈر کی یا کسی کینڈیڈیٹ کی خوشنودی کے لیے اس کے نچسن بھی کدسن بھی تاڑیاں بھی مارسن. حضرت صاحب آگے ہیں. اور جب رسول اللہ کی آل کا صحابہ کا اور دیگر ہستیوں کا اگر ذکر آئے تو اس میں جناب یہ بولتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. بس چپ کر کے بیٹھیں گے, دیکھیں گے کہ کہیں ہمارا سٹیٹس ڈاؤن نہ ہو جائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے آل محمد کے قصیدے پڑھنے سے آپ کا ذکر اور آپ کی شان اور آپ کا سٹیٹس یہ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم محمد عربی کی آل کی محبت اور ان کا ذکر انسان اگر پستیوں میں وہ اسے اٹھا کر عروج اور بلندیوں پہ لے جاتا ہے. تو اس لیے مہربانی چند منٹ ہے میری حاضری ہے اور میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا رسپانس دینا ہے آپ نے. بھائی ایک خطیب ہے اور جی مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی سامنے توڑے سپیکر ہوندے پھر زور کیوں لاندے ہو. یہ جو میں نے کہا یار یہ بات بتاؤ تم کرتے کہ جی میں کرکٹ کا پلیئر ہوں تو میں نے کب یہ بتاؤ کہ بال کرنی ہوتی ہے بالر نے ایک پچ سے دوسری پچ یعنی ایک وکٹ سے دوسری وکٹ تک پہنچانی ہے. تو اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے 3 قدم دوڑ کے ایسے کرتے اور کوئی باؤنڈری لائن سے دوڑتا آتا ہے. یہ تو سٹائل ہے نا کہ پتر ساڈا بھی سٹائل ہے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے اللہ کا شکر ہے کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں اور یہ کئی نعت خانوں کو بھی کہتے ہیں کئی نقیبوں کو بھی کہتے ہیں او جی پیسے کی نیند تقریرا کرنے تو اس رنگ میں سوچ رہا ہے میں تجھے ایک اور فکر دینے لگا ہوں. اسی پیسے لے کے بھی پھر ذکر تے حضور دا ہی کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے. کئی لوگ پیسے لے کر کسی کو گالیاں دیتے ہیں, کئی لوگ پیسے لے کر چوریاں کرتے ہیں, کئی لوگ پیسے لے کر رشوتیں لے کر الٹے پلٹے کام کرتے ہیں, کئی پیسے لے کر جناب کسی بے گناہ کو پرچے میں ٹھوک دیتے ہیں, کئی پیسے لے کر کیا سے کیا کرتے ہیں. اور یار ساڈا کام بھی تکو نہ کنا سونا ہے, اسی پیسے لے کے بھی کرنا کہ جی نبی دے نبی دی آل دے قصیدے پڑھنا ہے. چل اسی پہ آ اور فیصلہ کر تیرے پیسے زیادہ چنگے یا میرے پیسے زیادہ چنگے. تو اسے اس رنگ میں نہ دے, تو اس رنگ میں دے. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستان عزیز, میں جو جملہ بول رہا تھا کہ اس بات پر آل سنت کا اجماع ہے صحابہ میں افضل صحابی ابو بکر ہیں, لیکن آل میں سے اولاد نہ پھر جب سیر لائے چوں سیر لائے زبان نہیں لانی ہے بھائی. اولاد علی کی افضل ہے. اس کی بات کی امام جلال الدین سیوطی نے اور دیگر ائمہ نے اس کی بات کی ہے کہ بھائی افضل ابو بکر صدیق ہیں تو ان کی اولاد بھی افضل ہو, اور ان کی اولاد بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے. ان کا بیٹا ہے عبد الرحمان بن نبی بکر, ان کا بیٹا ہے محمد بن نبی بکر, ان کی بیٹی ہے مصطفیٰ کے حرم کی زینت سیدہ عائشہ. لیکن اب قانون یہ ہے کہ افضل ہے ابو بکر صحابہ میں, لیکن اولاد علی کی افضل ہے. دلیل مانگنے والوں نے دلیل مانگی, پھر دلیل دینے والوں نے دلیل دی کہ علی کی اولاد افضل کیوں ہے. فرمایا اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, ذرا غور کیجیے, اس بات کو سمجھیے, اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اور جس کی رگوں میں خون محمد عربی کا, اس لیے صحابہ کٹر پنجتنی تھے. میں نے جملہ یہ شروع کیا, ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے, ابھی یہ مقدمہ پہلا لفظ بولو, اسی پہ بات آگے نکل گئی. صحابہ بولو کٹر پنجتنی. اچھا جی, ایک دن حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے, امام حسین کسی جنازے سے واپس آئے, پتھر پہ اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے. ابو ہریرہ آئے, اپنے سر کے ماما چادر اتار کے ان کے پاؤں پہ پڑی ہوئی جوتوں کے اوپر پڑی ہوئی خاک کو صاف کرنے لگے. او ادھر بچے کے پاؤں. میں نے ایک دن ایک سید چھوٹا سا شہزادہ تھا, اس کے لیے کرسی چھوڑ کے میں نیچے بیٹھ گیا. لو جی مولویوں نے ڈاٹا
یہ آج سے ان کو اٹھانا شروع کرتے ہیں، ان کو سبزادگی کا پھر ان کو چسکا پڑتا ہے، پھر کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور گل سن، تو چنگا کہ کھوتا؟ آخر جی میں چنگا۔ میں نے کہا وجہ؟ اللہ نے مجھے انسان بنایا تو میں چنگا۔ میں نے کہا رب تینوں انسان بنایا ہے تو تیرا حق بن دے نا تو شکر ادا کرے۔ بھئی رب نے ان کھوتا اتنے کھلو کے آخے میں آج توپ تو نہیں ہٹنا، منو ربا کھوتا کیوں بڑھایا ہی؟ بھئی کھوتا کھڑا رہے بے نا، کھوتا کھوتا ہے، بڑی بات نہیں سمجھ آئی۔ اللہ دے بندے ہو، بھئی کھوتا جتنا مرضی احتجاج کرے، کھوتا کھوتا ہے، اس نے گدے کا گدھا ہی لینا ہے۔ لیکن جسے انسان بنا اس پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنا دیا۔ میں نے کہا اسی طرح جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ حق یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ جنہیں عظمت آئے ہائے ہائے ہائے۔ پھر یاد آگے جی حضرت ابو بکر، حضور کی محفل جمی ہے، ادھر دھیان ادھر رکھے ہو، حضور کی محفل جمی ہے، اور محفل سرکار کا ادب آپ کو پتہ ہے صحابہ کیسا کرتے؟ محفل جمی ہے، اگر کسی کو پیچھے جگہ ملی ہے وہ وہیں پہ دبک کے بیٹھ گئے۔ محفل کافی دیر سے شروع ہوئے، اور آج خیر سے مولا علی پاک کہیں کام گئے ہوئے تھے، لیٹ تشریف لائے۔ حضور ادھر بیٹھے ہیں، حضور کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، ایسے بزم صحابہ سجی ہے، حضور گفتگو فرمانے، لیکن آپ کی ہی تربیت تھی کہ محفل جاری ہو تو پھر اس محفل کا پروٹوکول ہوتا ہے، کسی اور کا پروٹوکول نہیں ہوتا۔ وہ محفل جاری ہے لیکن حضور پاک گفتگو بھی فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی متلاشی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ علی ادب کے مارے آگے نہیں آ رہا، پیچھے آ رہا ہے، ہونا تو اسے میرے ساتھ چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ صبح و شام کسی کے ساتھ ہو اس کی مزاج شناسیاں بھی تو ہوتی ہیں، اس کو مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ کس ادا میں۔ یہ میرے ساتھ دوست ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں یوں اشارہ کرتا ہوں، یہ فوراً پیالی مجھے پکڑا دیتے ہیں چائے کی، میں اشارہ کرتا ہوں مجھے کوئی یہ جناب ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں کاپی دے دیتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ صبح و شام ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان مولوی نہ دے اشارے وچ کی منگیا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، ابو بکر صدیق ہر وقت کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ میرے نبی کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہے نا کہ یہ حضور مزاج میں کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں لگی ہوئی محفل میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو، علی آگے آ جائیے، علی آگے تشریف لائیے۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کے اشارے پر آپ آگے آئے، میرے نبی کے ساتھ ابو بکر تھوڑے کلوز ہوئے، درمیان میں میرے مولا علی کو بٹھایا۔ میرا نبی اتنے خوش ہو گئے کہ میرے نبی نے فرمایا، او ابو بکر، شان والوں کی شانیں شانوں والے ہی سمجھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کمال ہے۔ اب جو دوسرا سادہ معنی ہے وہ کیا کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، قدر والوں کی قدر قدر والے ہی جانتے ہیں۔ واہ واہ، اسی لیے تو رومی کشمیر بولے تھے کہ قدر نبی دا ایک ہی جان، اللہ اللہ، قدر نبی دا ایک ہی جان۔ اور لچے چار کمینے قدر نبی دا جانن والے وہ سو گئے وچ مدینے۔ واہ 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 واہ، ابو بکر قدر والوں کی قدر قدر والے ہی جانتے ہیں، شان والوں کی شان شان والے ہی سمجھتے ہیں۔ دوستان گرامی، میرے نبی کے یاروں کا یہ انداز اس لیے تھا کہ خدا کی قسم جتنے بھی صحابی تھے وہ کٹر پنج تنی تھے۔ اور کئی اس قدر بغض اہل بیت میں آگے بڑھ گئے
کہ وہ لفظوں پہ بھی غور نہیں کرتے. شاہ صاحب ایک دن میں نے ایک لفظ بول دیا, میں نے کہا کہ ایک پلڑے پہ 5 تن ہو اور دوسرے پلڑے پہ کل کائنات ہو, 7 زمینیں 7 آسمان, لو قلم عرش کرسی, سارے فرشتے سارے نبی, تو پلڑا 5 تن والا بھاری ہوگا. وہ اصل میں دماغ میں کچھ گھسا ہوا ہے نا, تو فوراً ٹانٹا شروع ہوئی. یہ دیکھو یہ ہم کہتے نہ تھے یہ تفصیلی ہے, ہم کہتے نہ تھے کہ یہ فلانا ہے. میں نے کہا حیا کر, 5 تن کے نام تو ہم کسے کہتے ہیں؟ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. یہ باقی چاروں کو چھوڑ, اگر اکیلا میرا نبی ایک پلڑے پہ ہو اور ساری کائنات دوسرے پلڑے پہ ہو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا پلڑا نبی والا بھاری ہوگا یا اے نبی والا؟ واہ واہ. کراچی میں نے ایک خطاب کیا, میرے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا, ہاں نہ پیوے کسے نورولا. نبی نے یہ ہے بولا جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. تو پھر ذرا نعرہ لاؤ, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا, علی مولا. قبلہ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے, سانوں تے سجے ہو کھبے ہو جدوں گلاں سننے نو ملدیاں تے غصہ چڑھدا ہے, تے اسیں کہنے پتر اج راتی غصہ کڈ سن. اے لو جی یہ ساڈا غصہ نکل رہا ہے. ساڈا غصہ بھی کہیں نکلدا ہے کہ تم ہمیں جتنا کہو گے یہ رافضی ہو گیا, یہ شیعہ ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, اسیں اگلے دن ذکر علی ڈبل کر دینے ہیں. ڈبل لے بھائی بول, اور کیا کرے, تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے فتوے بازیوں سے ہم علی علی چھوڑ دیں گے؟ وہ اور ہوں گے کہ جنہیں ڈراتے ہوگے جی ہم ان کو تقریروں پہ نہیں بلائیں گے کیونکہ یہ شیعوں کو جا جہنم میں جا. میں نے نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے, تم تو ہمیں کہہ رہے ہو نا شیعہ, تم ہمیں ہندو سکھ یہودی کہنا شروع کرو, ہم نے علی علی پھر بھی نہیں چھوڑنا. مرضی کرو یار, ہیں جنی ہیں جنی ہیں جنی ہیں جنی ہیں جنی. اے ذرا جان لا کے مزے دے نال بولو نعرہ حیدری. ہائے ہائے منکر نو ساڑ کے ذرا بولو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہاں ہن لا ذرا نعرہ حیدر, 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 حیدر. شاہ جی قبلہ میری حضور قبلہ فیض حسن شاہ جی, اس دن میں گیا تو ہمارے علاقے میں ادھر دوسری کمپنی یزید والی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر ہم نے نعرہ کون سا شروع کیا؟ حیدر, حیدر. اچھا ان کے کچھ مولوی ہے کہنے لگے یار گل سنو, پہلے اور سی یا علی تے ہونا حیدر ادھر شروع کیتا نے. ایک ہمارے ایک دوست نے مفتی نوید صاحب, انہوں نے کہا یار اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ امن و امن وغیرہ رہے, تو ہم نے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ شروع کیا ہے. مزہ دینا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کیسے شروع کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس سے پہلے ہم آپ سے کہتے بولو یا علی, تو تسی کہنے سے ہمارے اکابرین نے ہمیں یا کہنے سے منع کیا ہے. اس لیے ہمارے مسلک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یا علی نہ کہیں, ہم نعرہ حیدری کا جواب اس لیے نہیں دیتے یا علی. اصل کہ یار چلو تسی یا علی تو رولا ہے نا, حیدر تے رولا تے نہیں ہے. لیکن پتر گل سونا سی بھی سمجھنے ہاں, یہ گل یا یو والی نہیں ہے, گل اندر بغض والی ہے. وگرنہ عشق ہوئے نا تو تہاڈے کول فتوے موجود نے, تمہارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ یا استعانت سے نہیں کہہ سکتے, لیکن یا ندا محبت والی دیکھ. نعرہ حیدری. لیکن کیا نعرہ لگانا ہے بھائی, بولو حیدر, 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 حیدر. انا الذی سمتنی امی حیدرا. تو نعرہ حیدر حیدر کا لگانا. اچھا بھئی بات دور چلی گئی, میں نے یہ کہا من کنت مولا فعلی مولا. پھر بولو من کنت مولا فعلی مولا. یہ کہاں میرے نبی نے بولا؟ غدیر خون کے موقع پر بولا.
بھائی بولیے بولیے، کہاں بولا؟ غدیر ہم کے موقع پر بولا، 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بولا۔ اچھا حیرت کی بات ہے، نبی نے نماز کا اعلان کیا، وہاں کہیں بھی آپ نے یہ نہیں کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ واحد یہ جو اعلان کیا نا میرے نبی نے، تو پھر حضرت علی کو بلا کے انہوں دا ہاتھ چکیا ہے نہیں، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور بعض روایات میں حاضہ کے لفظ ہیں، بعض روایات میں حاضہ کے لفظ نہیں ہیں۔ تو میں نے کراچی میں یہ کہہ دیا تھا تسلیم صابری صاحب کہ مولا علی مولا ہیں، اور یہاں جو حدیث ہے وہاں سب سے پہلے ایسے نہیں ہو گیا، نبی نے یہ بھی آدھی بیان کرتے ہیں۔ روایت اس طرح ہے کہ میرے نبی پاک نے سب سے پہلے صحابہ سے پوچھا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریبی نہیں ہوں تمہارا؟ قالوا بلا، یا سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن جو کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے، تو حضور آپ ہمیں جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ ادھر ایک گل تانوں نہیں دس دے، کیونکہ نبی نے مان ساتھ اقرار کروا کے کہ کیا میں تمہارے جانوں سے زیادہ تمہیں پیارا نہیں لگتا ہوں؟ جی پیارے لگتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا سادہ معنی پتہ ہے کیا ہے؟ سادہ معنی یہ ہے کہ جسے میں جان سے پیارا ہوں اسے علی بھی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ یہاں مولا کے 11 معنی ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں جو معنی یہ کیا ہے، جو روایت کا جسے کہتے ہیں سیاق کے روایت، سیاق جو ہمیں بتا رہا ہے اس کا معنی کیا کہ علی جب تک جان سے پیارے نہ ہو، نبی جان سے پیارا بولیے بولیے نہیں ہو سکتا۔ حضور لوگوں کو عشق رسول کا سبق تو دیتے ہو، نبی کی یہ حدیثیں بھول جاتے ہو کہ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ آل نبی دا الگ تو پیار کچھ واہ 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 واہ۔ بھائی خدا کے لیے میری تقریر کے اختتام مجھے وقت کا احساس ہے، میں تقریر ختم کروں گا، جلدی ختم کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سنی بتاؤ اللہ کا در کہاں ہے؟ نبی کا در کہاں ہے؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کا سبق دیا جاتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ ہم نبی کے در پہ جاتے ہیں، یہ کہو ہم اللہ کے در پہ جاتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا چل یار تو مجھے اللہ کے در کا پتہ بتا، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے در اور نبی کے در میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے پیار نبی کے پیار میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے حق میں اور نبی کے حق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھو، میرا نبی خود بیان کرتے ہیں کہ میری محبت میں اور آل محمد کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی عشق زہرا کے بچوں سے کرے، عشق کوئی حیدر کرار سے کرے، وہ الگ سے کوئی عاشق نہیں، یہی سچا عاشق رسول ہے۔ میں تو گولڑے والے بابے سے پیار کرنے والا ہوں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاتح قادیاں حضرت سیدی غوث زمان پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی لیے تو انہوں نے بڑا پہلے یہ پیغام دے دیا تھا کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی
لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بین پیا۔ میرے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ مطلب یہ کہ آل نبی کی محبت کا نصاب، عشق رسالت کا نصاب اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل میں علی نہ ہو، جب تک دل میں زہرا نہ ہو، جب تک دل میں حسن نہ ہو، دل میں حسین نہ ہو۔ جب تک آل محمد دل میں نہیں اس وقت تک حضور مکمل وہی نہیں ہو سکتے۔ تو اچھا میں نے کہا جی پھر یہ بتائیں کہ حضور نے فرمایا جس جس کو میں پیارا علی پیارا، تو دل دے ہاتھ رکھ کے ملا دس انبیاء نبی سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس معنی میں ہم نے کہا علی صرف تیرا میرا مولا نہیں، صرف ابو بکر عمر کا مولا نہیں، سوالات نبیوں کا بھی مولا۔ بولو سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں علم کی بات ہوتی ہے اس کو دلیل سے بات کرو۔ اچھا بات میں پورا نکل گئی، میرا وقت اسی بات میں ابھی ابتدائی میں ختم ہو گیا، پر آیت پڑھی ہے، میں آخری ایک نتیجہ تو دے کے جانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں بس اب توجہ علماء کی چاہوں گا کہ شاہ جی سرکار کی خدمت اطہر میں نے یہ جملہ عرض کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے احسنوا حسنا کیا، صابری بھائی، للذین احسنوا وہ لوگ جنہوں نے حسنا کیا، میں اب ادھر مڑ جاؤں، وہ لوگ جنہوں نے حسنا کیا، حسنا کہتے ہیں نیکی کو، جنہوں نے نیکی کی تو ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، وزیادہ، اور کلا حسنہ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ اور بھی ہے، ان کے لیے حسنہ بھی ہے اور ان کے لیے کچھ اور بھی ہے، زیادہ بھی ہے، اضافہ بھی ہے، کوئی خاص چیز بھی ہے۔ اچھا اب قرآن مجید کے اندر میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرا حبیب آپ کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اگر ہاں مانگتا ہوں تو صرف یہ کہ میری آل بیت سے پیار کر۔ حضور کیا کریں، کس کس سوال کا جواب دیں، کس کس کا چھوڑیں؟ یہاں بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے نوح نبی نے تو کہا ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ اللہ کے ذمہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی تبلیغ کا بدلہ صرف اپنی آل کا پیار مانگے؟ کاش کہ یہ 28واں سپارہ پڑھ لیتے تو میرے نبی کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو میں تم سے اجر مانگتا ہوں نا تو یہ کس کے لیے؟ لکم، یہ تمہارے لیے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو پھر بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ مطلب کیا؟ اگر میں تم سے اپنی، دیکھو میں اگر کہیں جانے والا ہوں نا، میں کہتا ہوں میرے بچوں کا خیال ہے، بھائی جان میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میرے بچوں کا خیال کرنا، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ خیال رکھنے والے کا کہ میرا؟ بولو یار ٹائم بڑا شارٹ ہے بھائی، ٹائم بڑا شارٹ ہے، کس کا فائدہ ہے؟ میرا ہے نا، میرا ہے، میں جس کی اولاد ہے اس کا نفع ہے۔ تو اب حضور نے فرمایا میرے بچوں سے پیار کرو، حضور نے فرمایا میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ اب ظاہراً عقلاً یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں نفع بھی حضور کو ہوگا کہ اس لیے وہ پیار کرواتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نہ، نفع نبی کا نہیں، نفع تمہارا ہے، اس میں بھی نفع تمہارا ہے۔ کیوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آگے چل کے وہ حدیث سناؤں گا لیکن اب ذرا سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اے نبی اے نبی، آپ ان سے کہہ دو میں تمہیں تبلیغ رسالت کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا سوائے کس چیز کے کہ بس میرے گھر والوں سے پیار بولیے میرے قرابت داروں سے پیار کرنا ہے، بس 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 چند منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ تو شاید 1.5 منٹ لگ جائے، میرا میں دلیل پوری کرنے لگا۔ اچھا پیچھے کیا کہا؟ جنہوں نے حسنا کیا ان کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ میں بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہ آیت اتنی نہیں ہے صاحبو، اس آیت کا اگلا حصہ جو 99% علماء نہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اصل معنی اسی کے اندر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ، ادھر کیا تھا؟ وزیادہ، ادھر کیا ہے؟ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔
ادھر کیا فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور ادھر کیا فرمایا ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا۔ اللہ، یہاں پتہ چلا حسنا حسنا اور اضافے کی کوئی بات چل رہی ہے یار؟ اللہ کے لیے یار چند سیکنڈ ہیں، دلیل آنے والی ہے۔ بھائی کیا چل رہا ہے یہاں حسنا حسنا اور کسی اضافے کی بات چل رہی ہے، کہ اتے دی کوئی شے ایکسٹرا کی کوئی بات چل رہی ہے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ حسنا کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن میں اللہ، یہ عام طور پر علماء پڑھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ ساروں کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ کا معنی جنت ہے۔ تو اب حسنہ کا معنی جنت کریں تو معنی واضح ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک خاص حسنہ کی، نیکی کی، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں کچھ اور بھی ہے۔ بہت قریب لگ گئے بھائی، میں دلیل لینے کے قریب آ گیا۔ ان کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت میں کچھ اور بھی ہے۔ حضور سے نہ پوچھیں گے جنت میں کچھ اور کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما، جس نے مجھ سے پیار کیا، او میرے حسن حسین سے پیار کیا، ان کی ماما بابا سے پیار کیا۔ اب سننا ویسے کیا ہے؟ جس نے نماز پڑھی جنت، جس نے روزہ رکھا جنت، جس نے کہا جنت۔ اور یہاں کیا ہے؟ جس نے ان سے پیار کیا، کانا معیا فی درجتی یوم القیامہ، جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ پتا چلا نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، جنت ملے گی، اور زہرا کے بچوں سے پیار کرو گے، جنت کا مالک ملے گا، حضور ملے گا، میرے مصطفیٰ ملیں گے، میرا نبی ملے گا۔ آئے ہائے، وہ جسے جنت بھی مل جائے اور جنت میں صبح و شام حضور بھی مل جائیں۔ رہ گیا مسئلہ حسن حسین پاک کا، میں وہ جملہ کبھی بھی نہیں بلا سکتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم جو اہل ایمان جنتی ہوں گے نا، ان کے دل ٹھنڈے کرنے کے لیے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے بچوں کو بھی جنت بھیج دیں گے۔ اور بھائی ایسے ہے، جنتی جنت میں جائے گا، اسے نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں اہل جنت تجھے میری نعمتیں اچھی لگی ہے؟ مالک بہت اچھی لگی، پر دل کے نیا خانے میں کچھ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہ دل کے نیا خانے میں کیا چھپا رکھا ہے؟ مالک تو جانتا ہے۔ پتہ ہے دل کے نیا خانے میں کیا ہوگا؟ دل کے نیا خانے میں ہوگا کاش میرے پتر بھی میرے نال ہوندے، میری دھیواں بھی میرے نال ہوندیاں، میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوتے، میں تو جنت میں اکیلا ہوں۔ مالک فرشتوں کو حکم دے گا اس کی اولاد میں سے جو ایمان والے لے آؤ جنت میں، اس کا پتہ ہے جنت میں اسے کیوں لایا جائے گا؟ او گل سنو، بندے دیاں گڑیاں بھی ہون، پیسے بھی ہون، نوکر بھی ہوئے، عالی شان بنگلہ بھی ہو، سب کچھ ہو، تو دھیاں پتر نہ ہون تے خاک مزہ آنا ہے۔ اس لیے جنتی کو جنت میں نعمتیں بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، غلموں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب کمی کس کی ہے کہ میرے بچے بھی ہیں جن کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو اب اس والے درجے میں اس کی اولاد آ جائے گی۔ اب میرا نبی جنت میں جائیں گے، اب میرے نبی کے لیے تو سب سے بڑی جنت ہے، سب سے سونی جنت ہے۔ اللہ، اب میرا نبی دیکھ رہے ہیں کائنات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہیں۔ آپ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر جنت میں زہرا نہ ہو، نبی کا دل کہاں چین پا سکتا؟ جنت میں حسنین کریمین نہ ہو، میرا نبی کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اس لیے رب نے فرمایا جا یارا، جنت بھی تیری، زہرا بھی ادھر، حسنین بھی ادھر، اور میرے نبی نے فرمایا جدھر حسنین ہو گے ادھر حسنین سے پیار کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، ہم حسنین کریمین والے بھی ہیں۔ اسی لیے تو پھر کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے۔ الحمد ہے اپنا تو ایمان بھی، جس دل میں حسین ہو
اس دل میں یزید نہیں آ سکتا، اور جس دل میں یزید ہو ادھر حسین نہیں آ سکتا۔ ہن تیری مرضی کہ دل وچ کنوں پانا ہی۔ اوے بہدل دے نواسے، بھائی جی آخری جملے تقریر مکمل اسی پہ چھوڑ دوں گا۔ بہدل کے نواسے میسون کے پتر یزید کو دل میں بسانا ہے، یا محمد کے نواسے زہرا کے پتر حسین کو دل میں بسانا ہے۔ اب یہ تیری مرضی کہ یزید سے پیار کرتا ہے یا حسین سے، تو پھر دسو ذرا، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان اولیاء، آستانہ عالیہ بنگالی شریف، جملہ ثنا خانہ نے مصطفیٰ سادات والا مرتبہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟